السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے عثمان سارنگ، اس کے ساتھ ساتھی النور، اس کی 3 ساتھی لڑکیاں امام، جاسوس رینی الیگزینڈر، صلاح الدین ایوبی، جائیدان، آفاق، برجیس اور اس کی 2 بہنیں۔ اسے دیکھ کر سب بہت مسرور ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے کہا، اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے نکال دینا، میں نہیں رک سکتا۔ صلیبیوں نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں جانتا، اگر میں یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے؟ قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتا نہیں، قیدی نے جواب دیا۔ آگ بہت زور کی لگی ہے، معلوم نہیں کب بجھے گی۔ اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر ہم یہ خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ قیدی کے باپ نے کہا۔ یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا، قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سارم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے صلیبیوں کے شاہی خانے سے قید خانے سے اغوا کیا ہے، دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہے وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے صلیبیوں نے اغوا کیا تھا، باپ نے جواب دیا۔ ان کا بھائی سنا ہے قید میں۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہے وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا، خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا، ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے، انہیں ایسے معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا، وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سارم کے ساتھ تھا، وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا، اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ وہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ اللہ تمہارا حافظ ہے دوستوں، زندہ رہے تو ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ یہ ایک واویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوئے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا، دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ جن ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے، وہ اس سمت ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا، وہ اگر بولتا تھا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھتا تھا، اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔
صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوں گے۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتے ہیں۔ برجیس اپنے اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا بلکہ کرک میں آتش جنی جیسی تخریبی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی۔ شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ چل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے سہارا جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھی جو بے لگام گھوڑوں اور بے سہارا اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنویں سے پانی لا کر آگ پر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ ان سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں سے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 زنانہ لاشیں ملی تھیں۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھی جہاں گھوڑے اور اونٹ بندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھی، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسخ ہو گئے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا کہ یہ عورتوں کی ہے۔ سب کے جسموں سے کھال اکھڑی ہوئی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا۔ کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی، گوشت ان سے نکل گیا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی سلیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ سلیبی اس امر کا ثبوت تھا کہ عورتیں عیسائی تھیں۔ ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی۔ یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی۔ وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھی، وہ فوجیوں کی تھی۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئی؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی کہ کہی گئی اور کہا گیا کہ فوجی پیشہ ور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رساں شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کرے اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر اذیت رساں تحقیقات کرے۔ النور اور اس کی 3 لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ عثمان سارم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتا چلا کہ 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہے۔ تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر کو چلا گیا۔ عثمان سارم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا۔ ان کی سلیبیں
उनके सीनों पर रख दी गई थी। कोई भी किसी लाश को ना पहचान सका। पहचानने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। चेहरों से भी खाल उतरी हुई थी। बाज के चेहरे अंदर को पिचक गए थे। उस्मान सारम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों में से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि ये लाशें किन की है। उनमें एक उस्मान सारम की बहन अलनूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थी। चारों रात को अपना फर्ज अदा करके शहीद हो गई थी। उनकी शहादत का ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था। लाशों की हालात जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि उन लड़कियों ने संतरी को हलाक करके आग लगाई, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों की भगदड़ की जद में आ गई। मालूम नहीं कितने 100 घोड़े और ऊंट उन लाशों को रौंदते रहे। वो लड़कियों की अस्मत बचाने के लिए, 2 लड़कियों की अस्मत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गई। बर्जीस ने अपने हाथों उन लड़कियों के गलों में सलेबे लटकाई थी ताकि बावक्त जरूरत वो सलेबी दिखाकर जाहिर कर सके कि वो ईसाई हैं। उन